العلم النور العلم النور العلم النور الرحمن الرحیم۔ تمیز اسمیست کے رفع ابہام کند از عدد۔ تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے۔ کیا ہے تمیز؟ وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے۔ ابہام مطلب پوشیدگی۔ تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے۔ اب کس سے ابہام کو دور کرے گا؟ تو نمبر 1 از عدد، عدد سے ابہام کو دور کرے گا۔ نمبر 2 یا از وزن، یا ابہام کس سے دور کریں گے؟ کیا ہے؟ وزن سے، تولنے والی چیزیں، وزن کرنے والی جو چیزیں ہیں، صحیح ہے۔ یا از کیل، یا کیل سے، یا کس سے؟ کیل سے۔ یا از مساحت، یا مساحت سے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، یعنی تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے، پوشیدگی کو دور کرے۔ تو پوشیدگی یا تو وہ عدد سے دور کرے گی، نا تمیز، یا وزن سے، یا کیل سے، یا مساحت سے۔ اتنا دھیان رکھنا، یہاں عدد سے مراد معدود ہے، صحیح نا، اور وزن سے مراد موضوع، اور کیل سے مراد مکیل، مساحت سے مراد ممسوح، صحیح نا، کیونکہ احادہ عشرہ وہ الگ چیز ہے، یہ عدد ہے۔ یہ کہہ دیا کہ تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے، تو کہہ دیتے ہیں اندی احادہ عشرہ، میرے پاس 11 ہیں، تو احادہ عشرہ میں ابہام تھا، تو احادہ عشرہ میں ابہام نہیں ہے، احادہ عشرہ وہ تو 11 ہیں ہی، لیکن 11 ہے کیا چیز؟ اس میں ابہام ہے، صحیح نا۔ تو اس ابہام کو دور کرتی ہے کون؟ تمیز۔ تو اندی احادہ عشرہ درہمن میں، صحیح ہے، تو درہمن یہ تمیز ہے، اور اس تمیز نے ما قبل جو معدود میں ابہام تھا، جو عدد کیا دیا، اس ابہام کیا ہے، اس کی پوشیدگی کو دور کر دیا۔ یعنی میرے پاس 11 قلم نہیں، 11 پین نہیں، 11 ٹوپی نہیں، 11 کیا ہے 11 کتابیں نہیں، بلکہ درہمن نے اس ابہام کو دور کر دیا جو پوشیدگی ہو رہی تھی، کہ درہمن کہہ دیا تو کہا میرے پاس 11 درہم ہے، 11 قلم یا 11 ٹوپی نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو تمیز اسمیز کے رفع ابہام کند از عدد۔ تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو، پوشیدگی کو دور کرے، کس سے؟ از عدد، عدد سے۔ اندی احادہ عشرہ، میرے پاس 11 درہم ہیں، تو احادہ عشرہ کیا چیزیں ہیں؟ ابہام تھا اس چیز میں، تو اس ابہام کو دور کر دیا کس نے؟ درہمن نے۔ تو درہمن یہاں پر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تمیز، اور احادہ عشرہ کیا ہوا؟ ممیز، صحیح ہے۔ تو ترکیب اس کی اندی بترکیب اضافی ہو کر کے پورا ملا کر کے یہ خبر مقدم ہو جائے گی، اور احادہ عشرہ درہمن یہ ممیز تمیز سے مل کر مبتداء مؤخر ہو جائے گی، صحیح ہے۔ یا از وزن، یا وزن سے ابہام کو دور کریں گے، کس سے؟ ہاں، وزن سے۔ تو یہاں بھی وزن سے مراد کیا؟ موزون ہے، یعنی جس کو وزن کیا جاتا ہے نا، اس میں ابہام تھا۔ تو اب کہا اندی رتل زیتن، میرے پاس ایک رتل کیا ہے؟ زیتون کا تیل ہے، میرے پاس ایک رتل۔ اب یہ کہہ دیا میرے پاس ایک رتل ہے، میرے پاس ایک رتل ہے، تو ایک رتل ہے کیا؟ اس میں ابہام تھا، تو اس ابہام کو دور کر دیا کس نے؟ زیتن نے۔ کس نے ابہام کو دور کر دیا؟ زیتن نے ابہام کو دور کر دیا۔ یہاں پر تمیز کون ہوئی؟ زیتن تمیز ہوئی ہے، اور ممیز کون ہوا؟ رتل۔ تو کیا ہے؟ ممیز تمیز سے مل کر یہ مبتداء مؤخر ہو جائے گا، اور اندی پورا ملا کر کے یہ خبر مقدم ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اتنا سمجھ آ گیا؟ یا از کیل، یا از کیل، تو کیل سے مراد کیا؟ مکیل، ہاں، جو ناپی جاتی ہے چیز۔ تو کیل سے ابہام کو دور کر دیا جاتا ہے، اور کس کے ذریعے کر دیا جاتا ہے؟ تمیز کے ذریعے۔ آسان لفظوں میں کہہ دو کہ تمیز کیا ہے؟ کیل سے ابہام کو دور کر دیے، پوشیدگی کو دور کر دی ہے۔ مثال دے رہے ہیں، چوں اندی قفیزان برن، کیا ہے؟ میرے پاس 2 قفیز گیہوں ہیں۔ تو اب یہ تھا اندی قفیزان ہے، میرے پاس 2 قفیز ہیں، 2 قفیز ہیں، یہ 2 بورے ہیں، 2 قفیز ہیں، تو 2 قفیز ہے کیا چیز؟ اس میں ابہام تھا، تو اس ابہام کو دور کر دیا کس نے؟ برن نے۔ کے ساتھ 2 قفیز تو ہیں، گیہوں کے ہیں، گندم کے ہیں، کسی اور چیز کے نہیں ہیں، صحیح ہے۔ یا از مساحت، یا مساحت سے، کیا ہے؟ یعنی جس کی پیمائش کی جاتی ہے، مساحت سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے۔ کہا ما فی السماء قدر راحت صحابن،
کہ آسمان میں ہتھیلی مقدار نہیں ہے. ہتھیلی مقدار ہے کیا چیز جو نہیں ہے, اس میں ابہام تھا. تو صحابن نے اس ابہام کو دور کر دیا. صحیح نا. تو صحابن جو منصوب ہے یہ تمیز کی بنیاد پہ منصوب ہے. اور تمیز کس کی ہے؟ یہ کس کی ہے؟ قدر راحتن کی ہے. قدر راحتن ما فی السماء قدر راحتن صحابن. تو ہتھیلی مقدار آسمان میں بادل نہیں ہے. صحیح نا. تو صحابن یہاں پہ تمیز ہے اور ممیز کون ہے؟ قدر راحتن. قدر یعنی ہتھیلی مقدار. تو مقدار وہ چیز ہے کیا؟ صحیح نا. وہ کیا؟ بادل. اس کی نفی ہے ماں کے ذریعے. تو ہتھیلی مقدار کیا آسمان میں بادل نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھو یہ کتنی مثالیں دی ہیں. عدد سے 1, وزن سے 2, کیل سے 3 اور مسا سے 4. یہ 4 جو ہیں یہاں پر جو ابہام تھا کس میں تھا؟ مفرد میں. صحیح نا. یعنی مقدار میں ہی کہہ دو. تو اب ابہام کو تمیز جو ابہام کو دور کرتی ہے 2 چیزوں میں. وہ ابہام یا تو نسبت میں ہوگا, جیسا ہم نے پہلی مثال پڑھی ہے طابہ زید النفسن, زید اچھا ہے طبیعت کے اعتبار سے. تو وہاں نسبت میں یعنی فعل کی نسبت جو فاعل کی طرح کرنے میں ابہام تھا اس ابہام کو دور کر دیا تھا نفسن نے. تو وہاں پر جو تمیز جو ابہام کو دور کر رہی ہے وہ کس میں؟ ابہام کس میں تھا؟ نسبت میں. تو طابہ زید نفسن والی مثال جو تھی وہ تمیز نسبت کی تھی. تمیز نسبت. صحیح ہے نا. یعنی نسبت سے ابہام کو دور کرنا جو فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی تھی. صحیح ہے. اور مقدار میں تو مقدار میں اس کی 4 صورتیں نکلتی ہیں. تو مقدار سے جو ابہام کو دور کرتی ہے تمیز وہ 4 مثالیں آ گئی ہیں. عدد 1, وزن 2, کیل 3 اور مساحت یہ 4. صحیح ہے. اب آگے بیان کر رہے ہیں. وہ مفعول بھی اسمیست اور مفعول بھی وہ اسم ہے کہ فعل فاعل برو واقع شبد کہ فعل کا فاعل وہ فاعل کا فعل برو واقع شبد اس پر واقع ہو جائے. یعنی جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول بھی ہے. ذرا کیا میں نے مارا تو میں نے کسی کو مارا تو میں کون ہوا؟ میں نے مارا میں فاعل ہوا. صحیح نا. اور جس پر پٹائی واقع ہوئی ہے وہ مفعول بھی. اور یہ جو مارنا پایا گیا یہ فعل ہے. مفعول بھی کی تعریف کیا کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. صحیح نا. مثال دے رہے ہیں چوں جیسے ضربا زید امرن, زید نے امر کو مارا. زید نے امر کو مارا. تو اب زید نے امر کو مارا تو اب مارنا زید کا یہ کس پر واقع ہے؟ امر پر واقع ہے. تو امر کیا ہوا؟ مفعول بھی. زید کیا ہوا؟ فاعل. اور ضربا کیا ہوا؟ وہ فعل. صحیح ہے. ایک اعتراض ہوتا ہے یہاں پر, اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب مفعول بھی وہ ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. خارجی اعتراض ہے. یہ جواب یاد کر لینا فائدہ دے گا. کیا ہے؟ ضربا زید امرن, زید نے امر کو مارا. یعنی مفعول کی تعریف ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. تو ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو عبادت کرنا اللہ پر واقع نہیں ہے. حالانکہ ایاک میں جو ایاک ہے یہ نعبد کا مفعول بھی ہے. اور مفعول بھی وہ ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. تو آپ کی تعریف درست نہیں ہوئی. کیا آپ نے کہا کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو تو ایاک نعبد میں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ہماری عبادت کرنا کس پر واقع ہوئی؟ اللہ پر. تو حالانکہ عبادت اللہ پر واقع نہیں ہوتی ہے. عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے. عبادت کسی کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ پر واقع نہیں ہوتی ہے. تو آپ کی تعریف یہ صحیح نہیں ہوئی. آپ کی تعریف صحیح نہیں, جامع معنی نہیں. تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ حالانکہ ایاک نعبد میں نعبد جو مثال ہے اس مثال میں ایاک یہ مفعول بھی ہے. اور مفعول بھی کہتے ہیں اس ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. صحیح ہے. تو کیا جواب دیا جائے گا؟ کیا جواب دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب دیا جائے گا صاحب واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے متعلق ہو. واقع ہونے کا متعلق یہ ہے, واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے اس سے متعلق ہو. تو عبادت اللہ کے متعلق ہے, اللہ پر واقع نہیں ہے. اب بھی اعتراض ہوا کہ مرت بزید میں زید کے پاس سے گزرا. تو مرت بزید میں زید کو مفعول بھی ہونا چاہیے کیوں گزرنا کیا ہے زید کے متعلق ہے. حالانکہ زید کیا جر مجرور سے مل کر مرتو کا ظرف لگ ہے. مرتو کا کیا ہے؟ ظرف لگ ہے. کیا ہے؟ ظرف لگ ہے. ارے بات آ رہی سمجھ میں؟ کیا ہے یہ؟ ظرف لگ ہے. تو اب آپ نے کہا کہ صاحب واقع ہونے کا مطلب یہ اس سے متعلق ہو. تو مرتو بزید میں زید کو مفعول بھی ہونا چاہیے کیونکہ گزرنا زید کے متعلق ہے. تو بتایا کہ متعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر کسی حرف جر کے واسطے ہو.
حرف جر کے واسطے کے بغیر ہو. کیا حرف جر کے واسطے کے بغیر ہو. ارے بات اس میں. اور یہاں پر کیا ہے؟ حرف جر کے. تو یہاں پر تو ہے زید کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہم قرار نہیں دیں گے کیونکہ یہاں گزرنا جو متعلق ہے زید سے ہے. صحیح نا؟ تو یہاں پر حرف جر کے واسطے سے ہے. واقع اس کے متعلق ہوگا، مطلب یہ ہے بغیر حرف جر کے واسطے سے ہو، اور یہاں پر حرف جر کے واسطے سے ہے تو مرتبہ زیدین اس طریقے سے نکل جائے گی. بہرحال جو خارجی سوال تھے، اعتراضات تھے، ان کے جوابات یہ ہو گئے. صحیح ہے؟ آگے بیان کر رہے ہیں. کہاں گیا؟ بدا کے ای ہما منصوبات بعد از تمامی جملہ باشن. تم جان لو یہ تمام کے تمام منصوبات جملے کے پورا ہونے کے بعد واقع ہوتے ہیں، آتے ہیں. یہ تمام کے تمام منصوبات جو بیان کیے ہیں، یعنی مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، کیا ہے، مفعول معہ، حال، تمیز. صحیح نا؟ یہ تمام منصوبات تو ہیں جملے کے پورا ہونے کے بعد واقع ہوتے ہیں. صحیح نا؟ یعنی جملہ مسند الیہ سے تام ہو جاتا. جملہ خبریہ ہو، جملہ اسمیہ ہو، اس میں مسند الیہ پایا جاتا ہے. صحیح ہے؟ کلام پورا ہو جاتا ہے. جب کلام پورا ہو جاتا ہے اور تو ان تمام جملوں کے بعد، ان تمام چیزوں کے بعد یہ منصوبات واقع ہوتے ہیں. یہ تمام منصوبات ہوتے ہیں، منصوبات واقع ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ اب جب تمام جملوں کے بعد، جملہ پورا ہونے کے بعد یہ آتے ہیں تو کیا ہے؟ اور جملہ کس سے پورا ہو جاتا ہے؟ فعل فاعل سے پورا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ان تمام منصوبات کو فضلہ بھی کہتے ہیں. یعنی یہ جواب ہے کس بات کا کہ ان تمام کو فضلہ کیوں کہتے ہیں؟ فضلہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جملہ جو ہوتا ہے وہ فعل فاعل سے پورا ہو جاتا ہے. صحیح نا؟ یعنی آسان لفظوں میں کہتے ہیں مسند الیہ پائے جائے وہ جملہ پورا ہو جاتا ہے. جملہ وہ جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو. اب یہ منصوبات جو واقع ہوتے ہیں مسند الیہ کے واقع ہونے کے بعد واقع ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو فضلہ کہتے ہیں. صحیح ہے؟ بیان کر رہے ہیں. بدا کے ای ہما منصوبات از تمامی جملہ باشند. تم جان لو یہ تمام منصوبات جملے کے پورا ہونے کے بعد ہوں گے. بدا کے ای ہما منصوبات بعد از تمامی جملہ باشند. تم جان لو یہ تمام منصوبات جملے کے پورا ہونے کے بعد واقع ہوں گے. وہ جملہ بفعل و فاعل تمام شود. اور جملہ جو ہوتا ہے وہ فعل و فاعل سے پورا ہو جاتا ہے نا. بدی سبب گوین، اسی وجہ سے کہتے ہیں المنصوب فضلتن. فضلتن بھی کہہ سکتے ہیں، فضلتن بھی کہہ سکتے ہیں. تمام کے تمام منصوبات کیا ہے؟ فضلہ ہے، کیونکہ یہ زائد ہے، کلام پر زائد ہوتے ہیں اسی وجہ. اور فضلہ کا معنی زائد ہونا ہوتا ہے. صحیح نا؟ واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العظیم.